شرابے کے لیے نہیں، کسی پروپیگنڈے اور تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بس کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی شخص کو جس بات کپڑا نہیں کپڑا پہنا دینا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ میں چند ایک چیزیں ہیں ان کو تیزی کے ساتھ ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اذان ہو چکی ہے، مزید انہوں نے کہا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے رب کی جانب سے ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جو بڑا ہی ترش اور اکھڑ ہوگا، خطرناک قسم کا ہوگا۔ عبوساً قمطریرا، یہ اس کی صفت آئی یوم کی، انتہائی ترش اور سخت قسم کا جو ہے نا دن ہوگا، یعنی وہی آخرت کے دن۔ ہم ڈرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے انہیں محفوظ رکھا، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے، یعنی آخرت کی قیامت کا جو شر ہے، اس کی جو مصیبت ہے، اس سے ان کو بچا رکھا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ تازگی اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی مصیبت سے نکل کر آئے، اس کا چہرہ دیکھیے، اور ایک آدمی اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، اس کا چہرہ دیکھیے۔ ایک آدمی کو گرمی میں ہمارے یہاں کی لو والی دھوپ میں جو ہے نا 5 کلومیٹر چلا کے، پیدل دھوپ میں چلا کے اس کا چہرہ دیکھیے، اور ایک آدمی کو چھپا کے بڑی اچھی گاڑی میں لے کر آئیے، اس کا چہرہ دیکھیے، دونوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ یہ عبوساً قمطریرا ہوگا اور یہ نضرۃ و سرورا ہوگا۔ تو نظرہ کے معنی ہے تازگی کے، اور سرور کے معنی خوشی۔ تو چہرے ان کے تر و تازہ ہوں گے اور خوشی ان کے چہرے سے جو ہے کیا ہے، چھلک رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہوں نے جو صبر کیا دنیا میں، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشی کے لیے یہ لوگوں کو کھلانا، اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دے دینا ضرورت ہونے کے باوجود، یہ صبر ہی ہے۔ تو جو انہوں نے صبر کیا تھا اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی، اور حریر یعنی ریشم، اس کا مطلب ریشمی لباس، بہترین لباس انہیں عطا فرمایا۔ متقین فی علی الارائک، جہاں وہ مسہریوں پہ یا مسندوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پہ دھوپ کی تمازت ہوگی اور نہ سردی کی ٹھر، یعنی کوئی ایسی، یعنی سردی اور گرمی دونوں کی جو خرابیاں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ سورج رہے گا، اس سے طاقت اور روشنی تو ان کو ملے گی، سردی رہے گی، اس کا بہترین جو وہ ہے عنصر وہ انہیں ملے گا، لیکن وہ چیز جو گرمی میں نقصان دہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور اسی طرح سے سردی میں جو نقصان دہ ناپسندیدہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ زمہریر بولتے ہیں انتہائی سخت قسم کی سردی، آدمی کو بالکل کپکپا دے، اور شمس مراد یہاں پہ دھوپ جو ہے نا، تیز دھوپ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے اوپر اس کے سائے قریب ہوں گے، یعنی جھکا دیے جائیں گے۔ تو وہاں پہ جنت کے سائے، یعنی اس کے درختوں کے سائے ان کے سروں پہ ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے بالکل جو ہے ان کی پہنچ میں ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے درخت ہیں اور پھلے ہوئے ہیں لیکن صاحب کوئی کرین وغیرہ لا کے توڑنا پڑے، جو چاہیے بس خواہش کیجئے، سامنے آ جائے گا، بس ہاتھ بڑھائیے، اسے توڑ لیجئے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور ان کے اوپر ایسے برتن چاندی کے اور پیالے گردش کرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ آنیا یعنی برتن وہ چاندی کے ہوں گے، اور پیالے جو ہے اس کے شیشے کے ہوں گے، لیکن وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، جنہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ڈھال کے بنائیں گے، یعنی الگ الگ موسم کے لیے، الگ الگ وقت کے لیے، الگ الگ مناسبت کے لیے وہ مختلف ڈیزائن کے، مختلف سائز کے جو ہے نا جام بنا لیں گے، قدروها تقدیرا، اس سے سجا کے یہاں وہاں رکھیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا،
یہ دوسرا مرحلہ آئے گا پینے کا. وہاں تھا یشربون یا یشرب بہ عباد اللہ، یہاں پہ ہے وہ یسقون، اور اس میں انہیں جام پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. اور زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہوگا وہاں پہ جنت میں جسے سلسبیل کہا جائے گا. یہ سارے نام ہم نے جو پہلے کہا تھا، کافور وہ ایک نام ہے، اسی طرح سے زنجبیل اور سلسبیل یہ نام ہے. ان کے معنی اور اس کی حقیقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا میں زنجبیل اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یہ سب اس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. اور زنجبیل کیا ہے کہ وہ ایک چشمہ ہوگا وہاں پہ جسے سلسبیل کہا جائے گا. اور ان کے سامنے بچے جو ہے نا، یعنی کم سن بچے، وہ گردش کریں گے. مخلدون، جو ہمیشہ ایک ہی سن، ایک ہی جیسے رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب انہیں تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں کہ جو بکھیر دیے گئے، یعنی اتنے خوبصورت لڑکے. تو آپ دیکھیں کہ بچے جب سامنے آتے ہیں تو بڑا انسان کی طبیعت جو ہے نا، گھر میں اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو بڑا طبیعت خوش ہوتی ہے. تو چھوٹے بچے ہوں گے، اسی عمر کے ہمیشہ رہیں گے، موتی جیسے پیارے خوبصورت. وہ ہمیشہ آئیں گے سامنے لے کے، وہ خدمت کے لیے پانی پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، کافی پلا رہے ہیں، اور اگر جو چاہیں آئس کریم پلا رہے ہیں نا، ساری چیزیں رہیں گی. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت وملکا کبیرا، اور جدھر بھی تم نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تو تمہیں نعمت ہی نعمت نظر آئے گی، اور ملک کبیر، بڑی بادشاہت نظر آئے گی. یعنی تم آنکھ اٹھا کے دیکھو، ہر طرف نعمت جو ہے نا کا انبار پڑا ہوا. اور پھر گھر کیا ہے، ویلا کیا ہے، پوری بادشاہت نظر آئے گی. صاحب آپ کے پاس جو ہے نا کوئی سرحد ہی نہیں ہے ختم ہونے والی. ملکن کبیرہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر سندس کے، ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور استبرق کے کپڑے ہوں گے. یہ سندس اور استبرق یہ اطلس و دیبا یا اس زمانے کے ریشم کے کچھ کپڑے ہوتے تھے جن کو یہ سمجھ لیے کہ اس زمانے کی جو تہذیب مشہور تھی ایران کی یا مصر کی، تو وہاں کے جو عمدہ قسم کے جو ریشمی لباس ہوا کرتے تھے اس میں سے یہ دو نام ہیں، ایک سندس ہے اور ایک استبرق. تو یہ عالیہم ان کے اوپر ہوں گے. اس سے مفسرین نے یہ معنی لیا ہے